بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ اس سال میں پہلی سزا جو امیگرینٹس کی مدد کرنے پہ دی گئی، کتنی دی گئی اس پہ۔ اس کے بعد بات کریں گے لندن کے میئر کے بارے میں کہ صادق خان نے کون سا اہم اعلان کیا۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ انگلینڈ حکومت نے بینیفٹس کے لیے کون سا اعلان کیا بجٹ میں۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے کہ امیگریشن منسٹر کی جانب سے ایک اہم اعلان کیا گیا ہے اشارتاً امیگریشن قوانین میں تبدیلی کے لیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس سال پہلی سزا کون سی دی گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پریٹی پٹیل جو ہے، آج سے تقریباً 2-3 دن پہلے میں نے ایک نیوز شیئر کی تھی کہ پریٹی پٹیل کافی زیادہ کوششوں میں ہے کہ جو لوگ انسانی سمگلنگ میں ملوث ہیں، خاص طور پہ انگلش چینل کو عبور کرواتے ہیں اسائلم سیکرز کو، اور فرانس سے، یورپی یونین سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے رسٹرکٹ سے رسٹرکٹ جو ہے وہ سزا دی جائے۔ ان کا خیال ہے کہ عمر قید میں ان کو کنورٹ کیا جائے اور وہ ساری عمر جیل میں رہیں۔ دوسری طرف آپ کو معلوم ہوگا کہ جو میکسیمم اس وقت سزا ہے UK میں وہ 14 سال تک ہے۔ اگر کوئی انسانی سمگلنگ میں ملوث ہوتا ہے تو اس کو 14 سال تک کی سزا دی جاتی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ ایک ایرانین برٹش تھا جس کے ساتھ ایک اس کا بیٹا تھا اور ایک اس کے ساتھ اور اس کا دوست تھا، جو کہ سمندر میں اپنی کشتی پہ جو ہے وہ معمول کے مطابق پھر رہے تھے۔ تو ان کو ایک کشتی نظر آئی جس پہ 8 بندوں کی گنجائش تھی، لیکن وہاں پہ 13 بیٹھے ہوئے تھے اور ڈوبنے کے قریب تھی۔ انہوں نے جا کے اس کشتی سے ان امیگرینٹس کو بچایا، اور بچانے کے بعد کینٹ جو کہ برطانیہ کا ساحلی علاقہ ہے وہاں پہ لا کے ان کو چھوڑا۔ ان کو چھوڑتے ہی وہاں پہ جو پٹرولنگ پولیس تھی ان کی آمد ہوئی اور انہوں نے ان تمام کو گرفتار کیا، اور اس ایرانین نژاد جو برطانوی ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس پہ کیس چلایا گیا اور کل اس کا فیصلہ سنایا گیا، اور وہ سنایا گیا ہے کہ 4.5 سال کے لیے اس کو سزا دی گئی ہے۔ اس نے کافی زیادہ انکار کیا ہے کہ میں نے صرف اور صرف مدد کے لیے ان کی مدد کی کیونکہ ان کی کشتی ڈوب رہی تھی، تو اس کے اگینسٹ اس کو اس وجہ سے ذرا سزا کم ملی ہے، لیکن حکومت نے بالکل بھی اس کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی عدالت نے اس کی سنی۔ اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے جس طرح ایک ایجنٹ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو سزا جو دی ہے وہ بھی اسی طرح کیا کہ جیسے ایک انسانی سمگلر کو دی جاتی ہے نارمل چھوٹے کرائم کرنے پہ۔ اگر اس پہ 100% ثابت ہو جاتا کہ اس نے پیسے لے کے یہ سارا کچھ کیا ہے تو پھر ممکن تھا کہ اس کو سزا 14 سال تک ہو سکتی تھی۔ تو اس وجہ سے اب آنے والے وقت میں پریٹی پٹیل اسی وجہ سے مزید اسٹرکٹ قوانین کرنا چاہتی ہے تاکہ کوئی بھی امیگرینٹس کی مدد کیا انسانی سمگلنگ میں ملوث نہ ہو سکے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اس وقت جو لندن کے میئر ہیں صادق خان۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ مئی میں دوبارہ سے میئر الیکشن ہونے جا رہے ہیں لندن میں، اور اس میں صادق خان دوبارہ امیدوار ہیں لیبر پارٹی کی طرف سے۔ انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہیں کہ میں دوبارہ سے میئر کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا اہم اعلان کیا ہے کہ اگر وہ دوبارہ جیت جاتے ہیں تو لندن پہ اسی طرح کا پیکج اور اسی طرح کا پروگرام دوبارہ لانچ کریں گے جیسا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ لندن کو بہتر کرنے کے لیے پیکج لایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے بعد دیوالیہ ہونے کے قریب جو شہر ہے اس کے لیے بہت بڑے پیکج کی ضرورت ہے، اور اس پیکج سے اس ملک کو دوبارہ اس شہر کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کارکردگی ان سالوں میں کیسی رہی اور عوام ان کو کیسا سمجھتے ہیں۔ اسی کے بعد ہی ان کے چانسز ہیں کہ یہ دوبارہ میئر الیکشن جیت سکیں اور دوبارہ سے میئر بن سکیں۔ فی الحال جو ان کے مقابلے میں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ صادق خان نے کوئی بھی اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کیا جو انہوں نے لاسٹ کمپین میں کہا تھا جب یہ لاسٹ ٹائم میئر الیکشن کے لیے انہوں نے کمپین کی تھی۔ دوسری طرف صادق خان کا کہنا ہے کہ کچھ
جو وعدے تھے وہ صرف اور صرف کرونا کی وجہ سے اور فائنینشلی تنگی کی وجہ سے پورے نہیں کیے جا سکے، ادروائز انہوں نے اپنے تمام وعدے جو تھے وہ پورا کرنے کی کوشش کی اور پورے کیے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں بہت اہم نیوز کے بارے میں، وہ ہے انگلینڈ کی حکومت نے بینیفٹس کے بارے میں کیا اناؤنس کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اب انگلینڈ کا بجٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو رہا ہے ان دنوں میں، تو ان دنوں میں حکومت نے جو ہے وہ کچھ بینیفٹس کے بارے میں بھی ڈیٹیل بیان کی ہے۔ یونیورسل کریڈٹ ایک سکیم ہے جس کے تحت جو انگلینڈ کے لوگ ہیں وہ کافی زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ جب پچھلے سال کرونا وائرس کا اٹیک آیا کنٹری میں، تو اس وقت 3 ملین کے قریب لوگ جو تھے وہ یونیورسل کریڈٹ سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اس وقت جو وزیر ہیں خزانے کے رشی سنگھ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت 6 ملین کے قریب جو ہیں وہ لوگ یونیورسل کریڈٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت ایک سکیم لانچ کی گئی تھی کہ ہر ہفتے 20 پاؤنڈ جو ہے وہ اضافی کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ دیے جائیں گے فی کس یونیورسل کریڈٹ کی سکیم میں۔ تو اسی سکیم کو مزید جاری رکھا جا رہا ہے اور یہ سکیم 31 مارچ کو ختم ہو رہی تھی، لیکن حکومت نے دوبارہ سے 6 مہینے کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ مطلب کہ ہر ایک کو یونیورسل کریڈٹ کے تھرو 20 پاؤنڈ پر ویک ملا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں پہ کریٹیسائز بھی کیا گیا کہ ان کو فیملیز کے بینیفٹس اور ہاؤس کے بینیفٹس اور اس طرح کے دوسرے جو بینیفٹس ہیں ان میں اضافہ نہیں کیا گیا، ویسے کا ویسے ہی ان کو رکھا گیا ہے۔ اس پہ ابھی تک کسی قسم کا بھی حکومت نے تبصرہ نہیں کیا، البتہ یونیورسل کریڈٹ میں انہوں نے 20 پاؤنڈ جو ہیں وہ جاری رکھے ہیں جو کہ ہر ہفتے ملا کریں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں امیگریشن کے منسٹر ہیں کرس فلپ۔ وہ اصل میں امیگریشن کمپلینٹ اینڈ جسٹس ایک محکمہ ان کے منسٹر ہیں۔ انہوں نے ایک نیوز پیپر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امیگریشن سے ریلیٹڈ جو قوانین ہیں ان میں ہم بہت جلد بہت بڑی تبدیلیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں نجائز، ہم ان کو روکیں گے، اور وہ لوگ جو فائدہ نہیں اٹھا سکتے لیکن وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں ان کو ان قوانین سے فائدہ ہوگا۔ ان کا مین ٹارگٹ جو تھا وہ انگلش چینل کو عبور کرنے والے لوگوں کا تھا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ فرانس ایک سیف کنٹری ہے اور یورپی یونین کے دوسرے ممالک بھی سیف کنٹریز ہیں، وہاں سے اسائلم سیکرز کو انگلینڈ کی طرف نہیں آنا چاہیے، اگر آتے بھی ہیں تو ان کو واپس دھکیلنا چاہیے یورپی یونین میں۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم فل فلائی کوشش کر رہے ہیں فرانس حکام کے ساتھ مل کے کہ کسی طرح سے کوئی ایسا نظام مرتب کیا جائے کہ انگلش چینل کو عبور کرنے والوں کو روکا جا سکے۔ وہ کہ ان کا کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں آپ تبدیلی دیکھیں گے امیگریشن قوانین میں ملک کے اندر اور ملک کے باہر۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ پوائنٹ بیس سسٹم رائج کیا گیا ہے باہر سے لوگوں کو منگوانے کے لیے، اسی طرح ملک کے اندر بھی قوانین میں بہت جلدی آپ تبدیلی دیکھیں گے۔ اس تبدیلی کے بعد بہت لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کے لیے فائدہ نہیں ہوگا جو کہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔